اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلاس میں ہم نے آیت نمبر 18 تک مکمل کیا تھا۔ آج آیت نمبر 19 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ چلیے، یہ جو واو ہے یہ استیناف کا ہے، اور الذین سے آپ واقف ہیں، اس میں موصولہ ہے ہمارا۔ آمنو بھی کئی دفعہ آ چکا ہے، فعل بھی ہے اور ہمارا فاعل بھی ہے، اور باللہ و رسولہ یہ ہمارا متعلقہ فعل بن جاتا ہے۔ پھر ہے اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم۔ یہاں اولئک جو ہے یہ ہمارا کیا بن جائے گا؟ مبتدا، اور الصدیقون والشہداء جو ہے یہ ہماری خبر ہے۔ البتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبر تو ویسے نکرہ ہوتی تھی، یہاں پہ معرفہ ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ ہے اس کو ہم کہیں گے منفصلہ ضمیر برائے حصر کا اسلوب، اور الصدیقون والشہداء اس کی خبر ہو گئی، اور عند ربہم جو ہے یہ ہو جائے گی متعلقہ خبر۔ جناب الصدیقون والشہداء میں بیچ میں تو واو عطف کا ہے۔ صدیقون جو ہے یہ ایک وزن ہے مبالغے کا، جس کو کہتے ہیں فعیل، فعیلن، ٹھیک ہے؟ تو اس وزن پر یہ صاد دال قاف سے صدیقن، ٹھیک ہے؟ اور اس کے معنی ہوتے ہیں بہت سچا۔ تو اچھا، اسی سے جو ہے وہ جمع مذکر حالت رفع میں معرفہ میں یہ صیغہ بن جائے گا الصدیقون۔ اچھا، مبالغے کے ہیں تقریباً کوئی 12-13 اوزان ہیں۔ ہاں جی، وہ ہم نے 4 پڑھے تھے۔ یہ جو فعیل کا وزن ہے یہ بہت کم استعمال ہونے والا وزن ہے، ٹھیک ہے؟ بہت کم الفاظ ہیں جو اس وزن پر آتے ہیں، جیسے سجین کا لفظ ہے نا، وہ اسی وزن پر ہے۔ تو فعیل بہت کم وزن ہے، جو کم الفاظ ہیں جو اس وزن پر استعمال ہوتے ہیں۔ جبکہ جو شہداء ہے یہ کس کی جمع ہے؟ یہ ہے شہیدن کی جمع، اور شہیدن تو آپ کو پتہ ہے۔ اچھا، شہداء جو ہے وہ شہیدن کی جمع ہے، اور یہ فعیلن کے وزن پہ، آپ یہ تو وزن معروف ہے فعیلن کے وزن پر، تو یہ جمع مذکر رفع معرفہ میں یہ ہو جائے گا الشہداء۔ یہ اس وزن پہ بھی کافی سارے الفاظ آتے ہیں، جیسے صلحاء اور رفقاء، یا جیسے کہ رحماء، ٹھیک ہے؟ یا جیسے نقباء، جی علماء، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ جبکہ یہ والا جو ہے یہ نارمل ہمارا جمع کا، یہ تو جمع سالم ہے، ٹھیک ہے؟ جبکہ یہ جمع مکسر ہے۔ یہ غربا، ماشاء اللہ سے، اور غربا کے ساتھ عمرا بھی یاد کر لیں تو عمرا بھی آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ جی، شاہدن کی جمع شاہدون آتی ہے، وہ جمع سالم بنتی ہے، شاہدون، شاہدین، شاہدین، لیکن شہید ان کی جو جمع ہے وہ شہداء کے وزن پہ استعمال ہوتی ہے۔
ٹھیک ہو گئی بات. اور شہید کے معنی گواہی دینے والا ہے نا. یہاں شہید کی جو لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں وہ بھی استعمال ہوتا ہے. اور اندہ ربہم سے تو واقف ہی ہیں آپ لوگ. اندہ کیا ہے ہمارا؟ ظرف ہے. اور ظرف کیا بن کے آتے ہیں جی؟ جی بالکل، ظرف ہے وہ مضاف بن کے آتے ہیں. تو جب یہ مضاف ہے تو پھر یہ ہمارا مضاف الیہ ہو گیا. لیکن پھر اس کے بعد ضمیر آ گئی تو اس سے پتہ لگا کہ یہ خود بھی مضاف ہے اور ہم جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے. اب کیا ہے جی؟ اب یہ ہے ہمارے پاس لہم اجرہم و نورہم. تو لہم جو ہوگا وہ کیا ہو جائے گا؟ ہمارا خبر مقدم ہو جائے گی. اور اجرہم و نورہم یہ پورا کیا بن جائے گا؟ مبتدا مؤخر. اس میں اجرہم و نورہم کو اگر آپ دیں گے الگ سے تو اجر جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا. ہم کیا ہو جائے گا؟ اس کا مضاف الیہ ہو جائے گا. پھر واو عطف کا آ جائے گا. پھر نور جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا اور ہم جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گا. اچھا جی، یہ جو واو ہے یہ ہمارا عطف کا ہو جائے گا. الذین پھر وہ اس میں موصولہ آ جائے گا. کفرو ہمارا فعل اور فاعل دونوں اس کے اندر ہیں. یہ واو پہ عطف کا ہے. کذبو کے اندر بھی فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں. اور بھی آیاتنا یہ ہو جائے گا متعلقہ فعل. کفر کا لفظ بھی واقف ہیں اور کذبو کے لفظ سے بھی آپ لوگ واقف ہی ہیں. کفرو باب نصرہ سے استعمال ہوا ہے یہاں پہ. اور کذبو جو ہے یہ کون سے باب سے ہے؟ جی باب تفعیل سے استعمال ہوا. بالکل صحیح. اور بھی آیاتنا جو ہے یہ ایکچولی کیا ہے؟ بی حرف جار ہے ہمارا. اور آیاتی جو ہے یہ ہو جائے گا مجرور اور مضاف اور نا کی ضمیر جو ہے وہ مضاف الیہ ہو جائے گی. پھر اب ان کے لیے کیا ہوگا یہ آگے ان کے بارے میں. یہاں پہ جناب الائی کا کیا ہے ہمارا؟ مبتدا. اور اصحاب الجحیم جو ہے یہ خبر ہو جائے گی. آسان ہے یہ تو، اتنا کوئی مشکل معاملہ اس میں ہے. جی الجحیم کا مادہ بیسیکلی ہے جیم ہا اور میم. ٹھیک ہے نا. یہ باب فتح سے آتا ہے اور اس کا مصدر بنتا ہے جہمن. اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی بھڑکانا. ٹھیک ہے. بیسیکلی جو جہیم کا لفظ بن رہا ہے یہ فعیل ان کے وزن پر ہے، اسم المفعول کے معنی میں. یعنی بھڑکائے آگ، کیونکہ عربی میں وہ طرح لفظ ہے تو بھڑکائی ہوئی یا کہیں گے بھڑکایا ہوا، یہ اس کا مفہوم آ جائے گا. اور مراد یہ میں آگ کی صفت کے طور پر یہاں استعمال ہو جائے گا. تو کیا ترجمہ ہو جائے گا جی؟ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسولوں پر. یعنی دیکھیں رسول لفظ ہے جمع میں استعمال. وہ ہی سچے اور شہید ہیں اپنے رب کے پاس. ان کے لیے ہے ان کا بدلہ اور ان کا نور. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا
اور جھٹلایا ہماری کو وہ جہنم والے ہیں۔ چلیے یہ ہو گیا، آگے بڑھیں جی۔ علموں کے لفظ سے تو واقف ہے، کیا تھا یہ ہمارا فعل امر تھا، بالکل فعل امر تھا، اس میں فاعل بھی اس کے اندر ہی ہمارا موجود تھا۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب مفعول اگر جملہ اسمیہ ہو، مفعول اگر جملہ اسمیہ ہو تو وہ کس سے شروع ہوگا؟ انا سے، وہاں ہم نے دیکھا تھا، لیکن یہاں انا کے ساتھ ایک ما بھی آ رہا ہے، تو انا تو ہے ہمارا مشبہ بالفعل، اور یہ جو ما ہے نا اس کو کہتے ہیں ما کافہ۔ ما کافہ کیا کرتی ہے؟ یہ اس انا کے اثر کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے۔ یعنی اگر آپ کو میں پچھلی آیت پہ لے کے جاؤں، یہاں پہ جی یہ دیکھیں، یہاں پہ یہ تھا نا، تو یہاں علمو کے بعد آیا تھا انا، انا سے شروع ہوا، لیکن انا کا اثر کس لفظ پر آ گیا تھا؟ پھر اللہ کے لفظ پر اثر آ گیا تھا اس کا، لیکن یہاں پر اس کے اثر کو روکنا تھا، یعنی اس کا اعرابی اثر جو ہے اس کو روکنا تھا، تو بیچ میں ہم کیا لے آئے؟ ما کافہ۔ اس کے معنی تو کوئی نہیں ہوتے، لیکن اس نے اس انا کو اثر کرنے سے دیا۔ یہ آپ دیکھیں آگے الحیات الدنیا، یہ حالت رفع میں ایک طرح سے ہمارا مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، یا انا کا اسم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو۔ یہ جو ما کافہ ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ اس نے انا کے اثر کو آگے آنے سے روک دیا ہے۔ کافہ کے معنی ہوتے ہیں روکنا، کفو ایدیکم کے الفاظ سے تو آپ واقف ہوں گی، یعنی اپنے ہاتھوں کو بندہ رکھو، روک دو، روک کے رکھو، تو یہ وہ چیز ہے۔ الحیات الدنیا یہ بھی ہم سورہ ملک میں پڑھ چکے ہیں، یہ ہمارا موصوف صفت ہے۔ چلیے اب یہ جو پورا ہے نا، یہ ہے ہماری بیسیکلی خبر، ٹھیک ہے، یہ خبر ہے الحیات الدنیا کے بارے میں۔ بیچ میں جو واو سارے آ رہے ہیں وہ سب عطف کے واو ہے۔ اب اس میں دیکھ لیتے ہیں الفاظ کو ایک ایک۔ پہلا جو لفظ ہے وہ لعیبن ہے، کیا مادہ ہوگا جس کا؟ لام، عین اور با، یہ آتا ہے باب سمیع سے، ٹھیک ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں کھیلنا یا تفریح کرنا۔ اسے ہمارے پاس جو لفظ بنتا ہے لعیبن، یہ اس میں ذات بنتا ہے، اور اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں کھیل کود یا تفریح، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ پھر ہمارے پاس ہے لاہون کا لفظ۔ لاہون کا مادہ کیا ہے جی؟ لام، ہا اور واو، یہ آتا ہے واو فتحہ سے، ٹھیک ہے، اور لاہون اس کا مصدر بنتا ہے۔ اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں جی مانوس ہونا یا پسند کرنا، جبکہ دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز سے غافل ہونا۔ اس سے جو ہمارے پاس لفظ بنتا ہے لہون، اس میں ذات ہے، اور اس کے معنی ہوتے ہیں ہر وہ چیز جس کا شغل کسی اہم کام سے غافل کر دے، اور پھر یہ تماشے کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، کھیل تماشا وغیرہ۔ جی لہو الحدیث یعنی تماشے والی بات، غافل کر دینے والی بات۔ اچھا پھر کیا ہے جی لفظ ہمارے پاس؟ زینت، زا یا اور نون، اور یہ ہے باب ذرا بر سے، ٹھیک ہے۔ اس کے بیسک معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو خوبصورتی دینا، سجانا، آراستہ کرنا، بنانا، سنوارنا وغیرہ۔ اس سے یہ جو زینتن کا لفظ ہے یہ بنتا ہے جی، یہ بھی اس میں ذات ہے،
اور اس کے معنی ہوتے ہیں کہ وہ چیز جس سے کسی چیز کو سجایا جائے، ٹھیک ہے نا. تو سجاوٹ، آرائش یا بناؤ سنگھار، سب اس کے معنی ہیں. پھر کیا ہے جی؟ تفاخر. تفاخر موصوف بنا لے اور بینکم جو ہے اس کی صفت کے طور پر لے لیں. تو تفاخر جو ہے مادہ کیا ہوگا اس کا؟ جی فا، خا اور را. ٹھیک ہے، یہ باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے، فخرن. اور آسان معنی اس کی کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، فخر کرنا بیسیکلی. یہاں پر جو یہ آیا ہے یہ باب تفاعل کا مصدر بن کے آیا ہے. تفاعل، تفاخر معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے پر فخر کرنا، ہے نا، فخر کے مقابلے میں فخر کرنا. تو یہ کچھ ایسے افعال میں سے جو بندہ مطلب اکیلے نہیں کر سکتا ہے، کوئی مقابلے پہ ہونا چاہیے، تبھی بندہ فخر یا تفاخر جو وہ کر سکتا ہے. پھر کیا ہے؟ تکاثر. اور یہاں بھی وہی فلم والی والاولاد، اس کی وضاحت ہو رہی ہے. یہاں بھی اس کو آپ موصوف لے لیں اور فلم والی والاولاد اس کی صفت بن جائے گی. تکاثر کیا مادہ ہے جی؟ کاف، سا اور را. یہ باب کرومہ سے خوش نصیب ہے، یہ باب کرومہ سے آتا ہے. یہ کثرتن اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں تعداد میں زیادہ ہونا. یہاں یہ پھر وہی باب تفاعل کا مصدر آیا ہے. معنی ہوتے ہیں ایک دوسرے سے زیادہ ہونے کی کوشش کرنا. ایک دوسرے سے زیادہ ہونے کی کوشش کرنا. اموال اور اولاد یہ دونوں جمع ہیں. اموال کس کی جمع ہے؟ مال کی. اور اولاد ولد ان کی جمع ہے. تو اگر ہم یہاں تک کچھ ترجمہ کریں تو کیا ہو جائے گا؟ تم سب جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل ہے اور تماشا ہے، اور بناؤ سنگھار ہے، اور ایک دوسرے کیا ہو جائے گا؟ اور ہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور خواہش کرنا ہے مال اور اولاد میں. مثل غیثن، اصل میں یہاں پر مثلہا کا مثل غیثن، ٹھیک ہے. یہ مثلہا کا لفظ یہاں پہ ہم معذوف کے طور پر لے رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو مثلہا یعنی یہ ہا کی ضمیر اصل میں دنیاوی زندگی کی طرف جائے گی. اب کیا ہے وہ؟ کا مثل غیثن، یعنی یوں سمجھے کہ یہ ہمارا مبتدا ہو جائے گا، تو یہ کا مثل غیثن خبر ہو جائے گی، ٹھیک ہے. عجبہ جو ہے یہ ہمارا فعل ہے. الکفارہ جو ہے یہ ہمارا مفعول ہے. نباتہ جو ہے یہ ہے فاعل. ثم پھر ہمارا حرف عطف ہے. یہی جو فعل اور فاعل دونوں ہیں. پھر جناب علی فا حرف عطف ہے. پھر ترا جو ہے یہ ہمارا فعل اور فاعل دونوں ہیں. اور ہو جو ہے یہ ہمارا مفعول اول ہے، جبکہ مصفرن کا لفظ جو ہے وہ ہمارا مفعول ثانی بن رہا ہے ترا کا. اور ثم جو ہے پھر ہمارا حرف عطف ہے. یکون یہ ہمارے افعال ناقصہ میں سے ہے. اور حتامن جو ہے یہ ہماری خبر ہے افعال ناقصہ کی. کا مثل غیثن میں جو کا ہے یہ ہمارا ہے حرف جار. کا کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مثلی ہے نا یہ مجرور ہو گیا اور یہ مضاف بنا ہے، اور اس کا مضاف الیہ ہے غیثن. غیثن جو ہے
کیا مادہ ہوگا اس کا؟ غین یا اور سا ہے. غین واو سا کچھ اور معنوں میں آتا ہے، غین یا سا جو ہے یہ بارش کے معنوں میں آتا ہے. یہ آتا ہے جناب باب طربہ سے. اس کے معنی بیسیکلی ہوتے ہیں بارش برسانا. اس سے یہ غیسن کا لفظ ہے، یہ اس میں ذات ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بارش. کا مثل غیسن مطلب ہوگا کسی بارش کی مثال کی مانند، کسی بارش کی مثال کی مانند. جی پھر آجب الکفارہ نباتہ. آجبہ جو ہے اس کا مادہ کیا ہوگا جی؟ عین جیم اور با. اب آپ سمیہ سے آتا ہے، عجبن اس کا مصدر بنتا ہے اور معنی ہوتے ہیں حیرت زدہ ہونا یا حیرت زدہ کرنا. معنی لازم اور متعدی دونوں معنوں میں آتا ہے. یہاں پہ باب افعال سے ہے اور باب افعال میں یہ ایک معنی تو ہوتے ہیں حیرت زدہ کرنا اور دوسرے معنی ہوتے ہیں دلکش لگنا یا بھلا لگنا. یہ ماضی کا پہلا صیغہ واحد مذکر اور غائب افعال کے وزن پہ یہ بن گیا آجبہ. اچھا جی پھر ہمارے پاس لفظ کفار. یہ بیسیکلی اسم المبالغہ ہے فعالن کے وزن پر، تو اس پر یہ بنتا ہے کفارن. لفظی جو اس کے معنی ہوں گے وہ ہوں گے بہت زیادہ چھپانے والا. اور یہ لفظ جو ہے پھر ویسے کافروں کے لیے بھی آتا ہے لیکن یہاں پر یہ کسان کے معنوں میں آیا ہے کیونکہ وہ بہرحال بیج کو چھپاتا ہے نا بہت زیادہ. اچھا اب یہاں آپ دیکھیے کہ اس جگہ پر یعنی مفعول کو پہلے لے آئے ہیں اور فاعل بعد میں آ رہا ہے. مفعول کو پہلے لے آئے ہیں اور فاعل بعد میں آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کا فاعل ہے اس فاعل کے اندر ہمیں ہو کی ضمیر استعمال کرنی تھی اور ضمائر جو ہوتی ہیں وہ ہمیشہ پیچھے کی طرف ریفر کرتی ہیں. تو اگر یہاں پر کفار کا لفظ نہ گزرا ہوتا تو پھر میں ہو کی ضمیر یہاں پر نہیں لا سکتا تھا نا، پھر مجھے دوبارہ کفار کا لفظ بولنا پڑتا. یعنی پھر یہ ہوتا کہ آجبا نبات الکفاری نبات الکفاری الکفارہ، اس طرح سے کچھ وہ بنتا اور وہ بہت عجیب سا ہو جاتا. تو چونکہ مجھے فاعل کے اندر مفعول کی ایک ضمیر یعنی مفعول کی طرف کوئی چیز نسبت دینی تھی اس لیے مفعول کو پہلے لے آئے اور فاعل کو بعد میں لے آئے. اس کی ایک بڑی سادہ اور آسان سی مثال جو آپ بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے میں آپ کے لیے ابھی یہاں کو لکھ دیتا ہوں. یہ سورہ البقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 124. دیکھیں یہاں بھی کیا ہوا، ابتلا فعل تھا ہمارا اور ابراہیمہ جو ہے وہ مفعول بنا لیکن اس کو ہم پہلے لے آئے. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ ربہ میں ہو کی جو ضمیر ہے وہ ہم نے ابراہیم کے لیے استعمال کرنی تھی اس لیے یہ ہم کر دیتے ہیں. کبھی کبھی مفعول کو فاعل سے مقدم کیا جاتا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ فاعل کے اندر مفعول کے لیے کوئی ضمیر استعمال ہونی ہوتی ہے. تو یہاں پہ بھی بالکل نباتہ جو ہے، نباتہ میں جو ہو کی ضمیر ہے وہ اسی کفار کے لیے استعمال ہوئی ہے. نباتو ہمارا مضاف ہو جائے گا اور ہو جو ہے وہ مضاف الیہ اور یہ کفار کے لیے ضمیر. کیا ہو جائے گا اس کا یہاں تک ترجمہ اگر ہم کریں، متاثر یا بھلی لگتی ہے، کہہ رہے ہیں بھلی لگتی ہے کسان کو اس کی کھیتی، بھلی لگتی ہے کسان کو اس کی کھیتی. اب آگے بڑھتے ہیں جی. تو کیا رائے ہے یفیجو کا مادہ وغیرہ کیا ہوگا جی؟ تو اس کا مادہ ہے ہا یا اور جیم اور یہ باب ضربہ سے آتا ہے جی.
ٹھیک ہے جی. ہیجن اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں ہیجان پیدا ہونا یا جوش میں آنا، اور دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں کھیتی یا گھاس کا مرجھانا یا سوکھنا. یہ اب آپ دیکھیں تو یہ ذرا متضاد معنوں میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یعنی جوش میں آنا ایک الگ پہلو ہے اور مرجھا جانا ایک بالکل اپوزٹ پہلو ہے. تو ایسے بہت سے الفاظ عربی زبان میں ہیں جن کو لغت ازداد کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی مادہ ہے جو ذرا دو مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو یہ بھی ان میں سے ایک ہے. بہرحال یہ یہاں مضارع کا پہلا صیغہ ہے واحد مذکر غائب. باب ضربہ میں یہ بنے گا یف ایلو کے وزن سے، کیا بن جائے گا یہ جو جو. اب یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف علت متحرک ہے لیکن پیچھے بیچارہ ہا جو ہے وہ خالی ہے، تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر دے گا، تو یہ بن جائے گا یہی جو. اس کے معنی ہوں گے وہ جوش میں آتا ہے یا وہ عروج پر آتا ہے، یا ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ مرجھاتا ہے. یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں. ابھی ہم پورا آیت کا ترجمہ کریں گے تو انشاءاللہ بات ذرا واضح سمجھ میں آ جائے گی. اچھا، یہاں پر یہیجو سے کا جو فائل ہے وہ نبات، اور نبات مذکر لفظ عربی ہو. اچھا، یہیجو ہو گیا. پھر فتراہ، ترا تو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، کہاں دیکھا تھا؟ اسی صورت میں آیت نمبر غالباً 11 میں ہم نے دیکھا ہے. آیت 11 میں گزر چکا ہے. اچھا، پھر اس کے بعد ترا کے بعد کیا ہے؟ تراہو کی ضمیر ہے. ہاں، مصفرن. یہ جناب آپ کے لیے ایک ہے ذرا نئی چیز. فاد، فا اور را اس کا مادہ ہے. باب سمیہ سے یہ آتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی زرد ہونا یا پیلا ہونا. اچھا، یہ رنگوں وغیرہ کے جو نام ہیں نا اکثر آپ کو باب سمیہ سے ہی ملیں گے. رنگوں وغیرہ کے نام اکثر آپ کو باب سمیہ سے ملیں گے. بہرحال یہاں پر آپ دیکھیں گے تو جناب علی ہم نے اب تک کتنے ابواب دیکھے ہوئے ہیں؟ مزید فی، مجرد اور مزید فی کے. مجرد کے تو 6 ابواب دیکھے نا، اور مزید فی کے 8 ابواب ہیں جن سے ہماری واقفیت ہے. مزید فی کا ایک اور باب ہوتا ہے جناب علی، اور یہ جو باب ہے یہ مخصوص ہے، اس کو کہتے ہیں، آپ نام دے سکتے ہیں باب الالوان والعیوب. اس باب میں جو اب ہے نواں باب جو ہے مجرد کا مزید فی کا، یہ مختص ہے اب رنگوں کے اور عیبوں کے نام بتانے کے لیے. اس میں ماضی بنتا ہے اف اللہ، اور مضارع بنتا ہے یفعلو، اور مصدر بنتا ہے اف لا لن. تو اب اگر ہم دیکھیں تو اس مادے پر اگر میں یہ صاد فا را ڈالوں تو یہ کیا بنے گا؟ اس فرہ، پھر یس فرو، اور اس را رن. تو اس کے معنی ہوتے ہیں بیسیکلی پیلا رنگ، مطلب وہی ہے پیلا رنگ یا زرد رنگ. یعنی کسی میں اگر کجی ہو تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اعوجہ، اعوجہ، اور یا وجو، اور یہ بنتا ہے اے وی جا جن.
اس میں معنی ہوتے ہیں کج ہونا. کلر جو ہوتے ہیں وہ نارملی افعلو کے وزن پہ آتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لیکن وہ افعلو کا خاص ایک وزن ہے. یہاں جو ہے نا وہ مطلب فیل کے ساتھ اس کے معنی ہوں گے. یعنی اگر میں کہوں نا, دیکھیں اگر جو نارمل ہمارا بنتا ہے نا رنگ کا, وہ وزن جو ہے وہ افعلو ہے. افعلو کے وزن پہ یہ بنے گا اسفرو, اور اس کی جو مونس بن جاتی ہے وہ فعلاؤ کے وزن پہ یہ بن جائے گا صفراؤ. اس میں معنی ہوں گے صرف پیلا رنگ, جبکہ یہاں جو ہے نا یہ اس میں فیل کے صورت میں آ رہا ہے, لہذا ہونا یعنی زمانے کا بھی مفہوم اس میں شامل ہو جائے گا. یہ تھوڑا سا فرق ہے. سمپل یعنی اس کو ہم کہیں گے, اس کو ویسے نام دیتے ہیں افعلو الوان, جبکہ جو اوپر والا ہے نا یہ ہمارا باب الالوان ہے. یہ آپ اس کو اس طرح سے فرق کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اسی میں کچھ مثالیں میں دیکھ رہا تھا, تو یہاں مجھے ایک مثال ملی ہے احمرہ. مرہ کا مطلب ہوگا لال رنگ کا ہونا. یحمرو احمرا رنگ, اور اس کے معنی ہوں گے لال رنگ کا ہونا. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے قرآن مجید کی اگر ہم مثال لیں تو بہت واضح طور پر جو مثال آتی ہے وہ ہے اب یبا, یبدو, اور اب یہ با بن. یعنی اس کے معنی ہوں گے سفید رنگ کا ہونا. اسی طریقے سے اسودہ بھی جو ہے وہ اسی پیٹرن پر آئے گا. اسودہ, یس ودو, اور اس ودا دن معنی ہوں گے کالے رنگ کا ہونا. فرن کے رس پر آتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس بنا ہے اسم المفعول. اسم المفعول, اور اسم المفعول کا اس سے اگر میں وزن نکالوں, یعنی یس فرو جو ہے, یس فرو سے اسم المفعول بناؤں تو یہ بنے گا مصفرن. رفع میں یہ ہو جائے گا, اور نصب میں کیا ہو جائے گا, یہ مصفرن. یہاں پر جو آیت میں استعمال ہوا ہے وہ یہ مصفرن استعمال ہوا ہے, مصفرن. اور مصفرن کیوں ہے, وہ اس کے نصب میں آنے کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ ترا کا مفعول ثانی بن رہا ہے. تم دیکھتے ہو اس کو زرد رنگ کا ہوا ہوا, زرد رنگ کا ہوا ہوا, یا سمپل زرد رنگ کا بھی کہہ لیں تو بات واضح ہو جاتی ہے. زرد رنگ کا بنایا ہوا, لفظی ترجمہ یہ ہوگا. تو یہ آپ کے لیے آج ایک اور باب کا اضافہ ہوا ہے. تو اس پر اب مجھے نہیں پتا آپ کو خوشی منانی چاہیے یا کیا کرنا چاہیے, جو آپ کا دل کر رہا ہے وہ کر لیں. آگے بڑھتے ہیں جی. سما یکونو, یکونو سے بھی واقف ہیں آپ لوگ. ہوتامن کا لفظ دیکھ لیتے ہیں. ہوتامن کا مادہ کیا ہے جی؟ جی ہا, فا اور میم. یہ باب ضربہ سے آتا ہے بطور فعل, اور حتمن جو ہے وہ اس کا مصدر بنتا ہے, اور معنی اس کے ہوتے ہیں جناب علی توڑنا یا روندنا. تو اس سے حتامن کا جو لفظ بنتا ہے یہ ایک طرح سے اس میں صفت کا وزن ہے جو کہ اسم المفعول کے معنوں میں آتا ہے. یہ معنی ہوتے ہیں روندا ہوا یا توڑا ہوا. کہ یہ حتام یہاں پہ نصب میں کیوں ہے, اس کی وجہ میں نے آپ کو یہاں بتا دی ہے کہ یہ چونکہ کانا کی خبر ہے, تو کانا کی جو خبر آئے گی وہ حالت نصب میں استعمال ہوتی ہے, اس لیے حتامن جو ہے وہ نصب میں استعمال ہوا. آگے ترجمہ کرتے ہیں. اس کی مثال, مراد کیا ہے, دنیا. کسی بارش
کی مثال، کسی بارش کی مثال کی مانند ہے، متاثر کرتی ہے کسان کو یا لگتی ہے کسان کو اس کی کھیتی، پھر وہ اوپر آتی ہے، یعنی یہ یہیجو کا ترجمہ ہو گیا، پھر وہ اوپر آتی ہے، تم دیکھتے ہو اس کو زرد کیا ہوا، پھر تم دیکھتے ہو اس کو زرد کیا ہوا، پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا، ٹھیک ہے، یہ حطام جو ہے وہ چورا چورے کے لیے توڑا ہوا، روندا ہوا۔ پھر کہاں تھے جی، ہم آگے بڑھیں، یہاں پر آ جاتے ہیں جناب۔ یہ آسان سا حصہ ہے، یہ ہمارا جو واو ہے یہ عطف کا واو ہو جائے گا، تو یہ جو فی الآخرت ہے نا، یہ ہے ہمارا خبر مقدم، اور عذاب شدید، عذاب شدید و مغفرۃ من اللہ و رضوان، یہ پورا جو ہے وہ مبتدا مؤخر ہے۔ عذاب ہمارا موصوف ہو گیا، شدید اس کی صفت ہو گئی، پھر واو یہ آ گیا ہمارا عطف کا، پھر مغفرت یہ موصوف ہے، اور من اللہ جو ہے یہ جار مجرور مل کر اس کی صفت بن رہی ہے، پھر واو عطف کا ہے، پھر رضوان جو ہے یہ بھی موصوف ہے بیسیکلی، یعنی مغفرت من اللہ اور رضوان من اللہ، یہ اس طرح سے ہے، ان دونوں چیزوں کے لیے صفت جو ہے وہ من اللہ بن رہی ہے، اور یہ پورا کا پورا جو ہے وہ مبتدا ہے، اور فی الآخرت یہ جو فی ہمارا حرف جار ہے کی وجہ سے الآخرت یہ ہمارا مجرور ہو گیا، اور آخرت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ صفت ہے، اس کا موصوف ہوتا ہے الحیات الآخرت، یہ اس طرح سے ہے، تو یہ موصوف ہو جائے گا اور یہ اس کی صفت بن جائے گی۔ کوئی ایسا پریشان کن لفظ تو ہے نہیں، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، اور آخرت میں شدید عذاب ہے اور مغفرت اور بخشش، مغفرت اور رضوان یا رضا ہے اللہ کی طرف سے، یوں کر لیجیے، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضا ہے، یوں زیادہ بہتر ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ دو ہی طرح کے نتائج ہیں، یا تو یہ والا ہے یا پھر یہ والا ہے۔ اچھا جی، اب یہ جو واو ہمارے پاس ہے یہ بھی عطف کا واو ہے، یہ سارے جو ہے نا وہ شروع میں جو آیا ہے نا اعلمو، تو یہ اس پر جا کر یہ جڑ رہے ہیں، یعنی کیا کیا باتیں تمہیں جان لینی چاہیے، ان میں ایک تو دنیا کی حقیقت بتا دی، دنیا کی مثال بتا دی، پھر آخرت میں کیا ہوگا یہ بتا دیا، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے۔ یہ جو ماں ہے یہ ماں نافیہ ہے، ماں نافیہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کے بعد ہمارے پاس یہ اللہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ الحیات الدنیا یہ ہمارا مبتدا بن جائے گا، اور اللہ جو ہے کلمہ استثناء بھی کہتے ہیں، اور اس کو کلمہ حصر بھی کہتے ہیں، ایک مختلف نام ہے، بہرحال ہم اس کو کلمہ استثناء کے طور پر لے رہے ہیں، اور متاع الغرور جو ہے یہ اس کی خبر ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جب بھی کبھی جملہ کوئی ایسا ہو کہ شروع میں نفی ہو رہی ہو اور آگے اللہ آ رہا ہو، تو آپ ان دونوں کو ہٹا دیں، تو جو باقی بچ رہا ہے وہ اصل میں مفہوم ہوتا ہے آسانی سے سمجھنے کے لیے۔ تو اب اگر آپ کے لیے میں اس میں سے ماں نافیہ ہٹا دوں اور اللہ ہٹا دوں، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہمارا اس طرح سے سیدھا سادہ سا جملہ بن جائے گا کہ والحیات الدنیا متاع الغرور،
تو یہاں پر بھی کوئی چیز ایسی پریشان کن ہے نہیں. الحیات دنیا کو دیکھ لیں. یہ لفظ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، موصوف صفت ہے یہ، کیونکہ دنیا جو ہے یہ لفظ بھی ہم نے پڑھا تھا تفصیل سے، تو یہ مؤنث ہے. اور متاع الغرور یہ کون سا مرکب ہے جی؟ مرکب اضافی، بالکل صحیح ہے. متاع مضاف ہے اور غرور جو ہے یہ مضاف الیہ. تو ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان. اس میں بھی کوئی مشکل چیز نہیں ہے، اس لیے ہم زیادہ اپنی آنے لگا رہے. آئیے اب ذرا پوری آیت کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں. علمو تم سب جان لو کہ دنیاوی زندگی کھیل ہے اور تماشا ہے اور بناؤ سنگھار ہے اور باہم ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور باہم کثرت کی خواہش کرنا ہے مال اور اولاد میں. پھر آ جائے گا اس دنیا کی مثال کسی بارش کی مثال کی مانند ہے، بھلی لگتی ہے کسان کو اس کی کھیتی، پھر وہ اوپر آتی ہے، پھر تم دیکھتے ہو اس یعنی کھیتی کو زرد کیا ہوا، پھر وہ ہو جاتی ہے روندی ہوئی یا چورا چورا، اور آخرت میں شدید عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور رضا، اور نہیں ہے دنیاوی زندگی دھوکے کا سامان. چلیں جی آج پھر اس کو یہیں تک رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.